بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ سورہ شمس مکمل کر لی تھی. اب اس کے تدبر عمل کے کچھ پہلو دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا. تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عمل اس کے مطابق ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پہلی قسم کھا کر یہاں پر فرمایا والشمسی وضحاہا، کہ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی جو ہے پوری کائنات پر پھیل جاتی ہے، پوری دنیا میں جب روشنی ہو جاتی ہے. اور دوحہ جو ہے یہاں پر اصل میں دھوپ یعنی روشنی کا پھیلنا اور تیز ہو جانا، دوحہ اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کو ہم اردو میں یا فارسی کا جو لفظ ہے اسی کے لیے چاشت بولتے ہیں، چاشت کا وقت. یعنی جب سورج خاصا بلند ہو جاتا ہے اور دھوپ میں شدت آ جاتی ہے. اور روشنی کے علاوہ سورج کی گرمی بھی زمین والوں کو متاثر کرتی ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سورج کی اور دھوپ کی قسم کھائی ہے کہ جب وہ پھیل کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، دن روشن ہوتا ہے تو سب یعنی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور جب کسی کی قسم کھائی جاتی ہے تو انسان کو اس سے سبق سیکھنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے کہ اس سے سبق لو اور غور و فکر کرو. اور کسی خاص حقیقت پر بھی اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. تو یہ دھوپ، یہ جو روشنی ہے، یہ گواہ ہے سورج کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے. تو اے انسان، آنکھ کھول اور سورج اور اس کی دھوپ کو دیکھ، یعنی اس روشنی کو دیکھ کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج نکالا اور اس سے تمہیں روشنی اور گرمی پہنچائی. علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا ہے، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور اگر آج دیکھا جائے تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ اکثریت جو ہے، دیکھیں جو گھر پہلے کھلے ہوتے تھے، صحن ہوتے تھے، اب فلیٹوں میں بند ہیں. اور اس میں بھی اتنے موٹے یعنی دبیز قسم کے جو کرٹن پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اور روشنی دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور کہتے ہیں نکلے تو نکلا کرے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے. تو یعنی کہ اور اگر دیکھنا بھی ہو جسے تو خاص طور سے اسے پھر ونڈو کو کھول کے پھر اسے دیکھنا پڑے گا. تو یعنی غور و فکر کے مواقع بھی کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. اتنا بند ہو گئے ہیں ہم دنیا میں اور محدود ایک طریقے سے گھروں کے اندر ہو کر رہ گئے ہیں کہ اگر ہمیں کائنات کو دیکھنا بھی ہو تو خاص طور سے باہر نکل کر دیکھنے جانا پڑے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلاۃ ضحیٰ جو ہے اس کے پڑھنے کی بھی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے. اور اس کے کئی نام ہیں، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے اور ضحیٰ بھی ہے، اور اس کو ابابین بھی کہتے ہیں. تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر اگر بیٹھا رہے انسان، انتظار کرے اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت ادا
کرے تو اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے، یعنی مکمل حج اور عمرے کے برابر اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث حسن ہے اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر سورج طلوع ہونے تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ راوی نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، پورے ایک حج اور ایک عمرے کا، یعنی 3 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک اور دوسری مسلم کی روایت ملتی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اس وقت کے علاوہ دوسرا وقت یعنی اس نماز کے لیے افضل ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اوابین کا وقت تب ہی ہوتا ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں، اور نماز چاشت کے لیے 4 رکعت ادا کرنی افضل ہیں، اور نماز چاشت کی 4 رکعت ادا کرنے والے کے دن بھر کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، صحیح ہے۔ حضرت دردہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر، میں تیرے سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور نماز چاشت کے لیے کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہیں، لیکن 4 رکعت پڑھنی افضل ہیں اور 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ اور اس کا جو وقت ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر سورج طلوع ہونے کے 15 سے 20 منٹ بعد یہ نوافل ادا کیے جائیں تو یہ نماز اشراق کہلاتے ہیں۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد جب سورج نکل آتا ہے تو یہ نماز اشراق، اور اگر طلوع آفتاب سے تقریباً گھنٹہ بعد یہ نفل ادا کیے جائیں تو اسے نماز چاشت کہتے ہیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے جب 1 گھنٹہ بعد یہ پڑھی جاتی ہے نماز تو یہ چاشت کہلاتی ہے۔ اور اگر طلوع آفتاب کے 2-2.5 گھنٹے کے بعد ادا کیے جائیں تو نماز اوابین کہلاتی ہے۔ تو جس سے جب وقت میسر ہو پڑھ لے۔ اور ہمارے یہاں ایک اور پتہ نہیں کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے یا کس نے بتائی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی نماز پڑھی جاتی ہے، جبکہ صحیح حدیث سے ثابت یہ ہے فجر سے لے کر ظہر سے پہلے تک یہ ان نمازوں کا یہ نام ہے، اور یہ جبھی بھی جس کو وقت ملے تو وہ ان کو ضرور پڑھ لے۔ اور مغرب سے پہلے تو سنت غیر مؤکدہ کہا گیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک روایت ملتی ہے، اس میں 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، اور تیسری مرتبہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس کا جی چاہے تو پڑھ لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو صرف اس میں تو مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بتائی ہیں، مغرب کے بعد کوئی اوابین کی نماز نہیں بتائی گئی ہے، اور یہی اسی وقت جو ہے پڑھی جاتی ہیں یہ نماز۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، تو جس کو 2 رکعت کا ٹائم ملے وہ ضرور پڑھ لے، اور جس کو 4 کا ملے وہ 4 پڑھ لے، اور جس سے 6 کا 8 تک، اور یہ 12 رکعت تک پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں کائنات کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس کی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو ذرا، اور پھر اس کے بعد میں دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور ہمیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں اپنی، کہ یہ سب چیزیں، یہ نظام، یہ کیا خود بن گیا ہے یا کسی بنانے والے نے اسے بنایا ہے، یا کسی بنانے والے نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اس پر غور و فکر کرو اور پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، یعنی ان تمام چیزوں سے خالق کو پہچانو کہ اس کا بنانے والا کون ہے اور کیسا ہوگا وہ رب ہمارا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ ہے انسان کے لیے۔ پھر اب اس کا جو سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر اور شکل صورت کے اعتبار سے بھی بہت ہی خوبصورت بنایا، بہت ہی قوتیں، طاقتیں اور عطا فرمائیں، جسمانی اس کا تصفیہ کیا،
اور پھر جو دنیا میں آنے سے پہلے اسے چیزیں دی تھیں وہ پھر جب دنیا میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ذہنی، حسی اور جسمانی اور عقلی قوتیں ان کو نشو و نما دیتا ہے، اور کس طریقے سے انسان بڑا ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے اور وہ تمیز کرتا ہے چیزوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی فجور اور پرہیزگاری اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر الہام کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھ دی ہے ہر انسان کے اندر. اب اس کا امتحان کیا ہے کہ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا، تزکیہ کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، نیکی کی طرف رغبت کرے گا، اچھے کام کرے گا، تو پھر وہ جو ہے اس نے گویا کہ اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس نے پرہیزگاری اختیار کی. اور جس نے اس کو دبا دیا، دفن کر دیا، گندا کر دیا، زمین میں گاڑ دیا، جس نے اسے گمراہ کر دیا، یا پھر ایک خاک میں چھپا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، تو یعنی گناہوں کی آلائشوں سے اسے ناپاک کر کے، گندا کر کے، کرپٹ کر دیا اس کو، تو پھر کیا ہوا؟ بدکاری اختیار کی تو پھر وہ ناکام ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا تھا 2 آنکھیں، زبان دی ہے، اس کو ہونٹ دیے ہیں، تو وہ آنکھیں کھولے اور پھر دیکھے تمام چیزوں کو کہ کون سی چیزیں مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں. اب دیکھنے کے باوجود وہ غلط کام کر رہا ہے، خطروں میں گھسا جا رہا ہے، گرا پڑ رہا ہے، یا جس چیز سے منع کر رہا ہے وہی کام کر رہا ہے، گڑھے میں گرا جا رہا ہے، تو پھر وہ کامیابی اختیار نہیں کر سکتا ایسا انسان، کیونکہ غلط کام جو ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں خود گرانے کا ذریعہ بن جائیں گے. وہ خسارہ پانے والا ہوگا، وہ نقصان اٹھانے والا ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی وہ ہستی ہے جو اسے پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے. بے شک. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان کو اچھائی کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کا دل جو ہے اس برائی میں نہیں لگتا، کسی بھی برائی میں اس سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر نیکی کی خواہش اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ نفس پر قابو پا کر برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیے کے معنی جو ہیں صرف نشو و نما کے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کو ابھارنے کے اور اس کو پاک کرنے کے اور صاف کرنے کے بھی ہیں. یعنی جو نفس کے اندر کی خرابیاں ہیں ان کو نکالنا ہے، اس کو دھونا، صاف کرنا ہے، اس جگہ کو پھر اچھے بیج بوئے جاتے ہیں. زمین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے زمین کو صاف کیا جاتا ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد اس میں پانی لگایا جاتا ہے، اور جو رائی کرتے ہیں، کھودتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس میں بیج بوئے جاتے ہیں. تو جب پھر بھلائی کی اگر باتیں اس کے اندر ڈالی جائیں گی تو پھر ترقی ہوگی اور نشو و نما پائے گا اس کا نفس نیکیوں کے کاموں میں. پھر ایسے طریقہ کار یا ماحول یا ایسے جن کو ٹولز کہا جا سکتا ہے وہ استعمال کرنے ہوں گے جن سے کہ یعنی نفس کا تزکیہ ہو اور وہ نشو و نما حاصل کرے. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ہمیں بتایا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں. نمبر 1 قرآن کریم کی تلاوت، اس سے دلوں کا زنگ دھلتا ہے، بغیر تلاوت کیے ہوئے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی ہے. پھر دوسری چیز جو بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتاب کی تعلیم، سیکھنا اور سکھانا. تعلیم اور تعلم یہ بہترین طریقہ ہے تزکیے کا. تزکیے کے حوالے سے وہ کہانی جو ہے وہ آپ سب لوگوں نے بھی سنی ہوئی ہو کہ وہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو جو ایک کوئلوں والی گندی بکٹ تھی اس میں جو سوراخ تھے وہ دی اور کہا کہ جاؤ اس میں پانی بھر کے لاؤ. وہ بار بار پانی بھر کے لاتا تھا اور وہ باپ کے پاس پہنچنے تک پانی اس میں سے سب گر کے ختم ہو جاتا تھا. تو کتنی بار جب ایسا ہوا تو اس بچے نے کہا کہ اب جو ہے یہ کیا اس کا کیا مقصد ہے، یہ پانی جو ہے اس میں آ نہیں پا رہا ہے اور میں پانی لا نہیں سک رہا اور سب پانی راستے میں گر جاتا ہے. تو اس کے باپ نے اسے سمجھانے کے لیے بتایا کہ دیکھو جب یہ بالٹی میں تم نے پانی لانا شروع کیا تھا تو جب یہ گندی تھی اور اب کیسی ہے یہ، تو اس نے کہا کہ اب تو صاف ہو گئی ہے. تو اس کہانی کا جو مقصد ہے وہ میسج وہ کیا ہے کہ دوسروں کو سکھاتے سکھاتے بتاتے بتاتے خود یعنی اپنے آپ کو پڑھتے پڑھتے اور سیکھتے سیکھتے عمل کرتے کرتے انسان میں خود بھی تبدیلی آتی ہے. چاہے اگر وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پایا، کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں سمجھا اور کسی نے عمل نہیں کیا، مگر خود اس کا عمل ضرور تبدیل ہو جاتا ہے. وہ خود اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے. جیسے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود بھی
یعنی کتنے ایسے لوگ ہیں، کالز بھی آتی ہیں، وہ بار بار بتاتے بھی ہیں کہ ہم خود بھی سن کر دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ایسا بھی ہے کہ خود بھی نہیں سن رہے ہیں۔ تو یعنی کہ انسان خود کرتے کرتے بھی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور بہت کچھ عمل کرنے لگتا ہے، اور اگر کوئی اور نہیں بھی سیکھتا تو اس سے بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خود انسان کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بس اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پھر تیسری چیز جو آپ نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی سنت، جو تمام چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں ان سب کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسرے تک پہنچانا۔ تو یہ ان چیزوں سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی کام سکھائیں گے، یہی کام آ کے کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیے، تلاوت، تعلیم، تزکیہ اور حکمت سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حکمت جو ہے وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ تمام کی تمام حکمت پر مبنی ہیں۔ اچھا، جو ایک اور چیز ہمارے یہاں ہے تزکیے کے نام پر نفس کشی، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ یہ طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور نفس کشی کے لیے بہت سارے لوگوں نے، جو صوفیزم جن لوگوں نے ایجاد کیا، ان لوگوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کر لی اور اس میں داخل کر لی نفس کشی کے حوالے سے، تزکیے کے حوالے سے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بعض لوگ دھوپ میں کھڑے رہتے، بعض لوگوں نے کھانا پینا اپنے اوپر، کام و دہن کی لذت اور آرام کو حرام کر لیا، اور بعض لوگوں نے نعمتوں کو حرام کر لیا، اور کچھ نے اپنے آپ کو کہیں قید کر لیا عبادت کی غرض سے، اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، یعنی حقوق العباد تک ادا کرنے چھوڑ دیے، زیب و زینت کو اپنے لیے حرام کر لیا، خوشبو یعنی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی وہ بھی انہوں نے حرام کر لی، اور نہ شادی کرتے تھے، نہ بچے، بیوی، گھر بار، ان سب کے کہتے تھے ذمہ داریاں ہوں گی تو پھر ہم جو ہے عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو حلال بھی انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا کہ حرام کے راستے کھل جاتے ہیں انسان کے لیے، کیونکہ وہ ان سختیوں اور مشقتوں پر زیادہ دیر تک عمل نہیں کر سکتا ہے، اور اپنے آپ کو تکلیفیں بھی دیں اور رہبانیت اختیار کر لی۔ حالانکہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے، گندے رہتے، مہینوں مہینوں تک نہیں نہاتے، پاکی اور طہارت کا کوئی خیال نہیں رکھتے، جبکہ ہمارے لیے تو کہا گیا ہے کہ صفائی اور پاکی اور طہارت آدھا ایمان ہے۔ تو اپنے آپ کو حلال چیزوں سے محروم کرنے سے تزکیہ نہیں ہوتا کبھی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم سورہ تحریم میں پڑھتے ہیں نا کہ ایک دفعہ شہد کھانے کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی اور منع کر دیا، آپ کیسے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی کو حق ہی نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرے۔ تو تزکیے کے نام پر حرام کر لینا چیزوں کو، اور جائز جو اللہ نے حدود میں رہتے ہوئے اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت میں مداخلت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال سے نہیں حرام سے منع فرمایا ہے، اسراف سے منع فرمایا ہے، اور ناجائز تمام کاموں سے منع فرمایا ہے، شادی سے منع نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ اور جب فطری ضرورتوں کو حلال طریقے سے انسان پورا کرتا ہے تو کہا گیا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے تھے، اور انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا شادی کرنا، اپنی بیوی کے پاس جانا، تو یہ بھی جو ہے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، عبادت لکھا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، وہ اپنی جائز ضرورت حرام سے پوری کرتا تو گناہ گار ہو جاتا، جب وہ حلال کی طرف گیا تو یہ اس کے لیے عبادت لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے دین کے اعتدال میں رہتے ہوئے تمام کام کرنا، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ جب انسان غیر فطری طریقوں سے اپنی اصلاح کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر وہ شیطان کے چنگل میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر وہ غلط کاموں کو صحیح سمجھتا ہے اور ان کو پھر کرتا ہے، اور پھر شیطان اس کو اور زیادہ بہکا کر غلط راستوں پر لے جاتا ہے۔ اور جائز طریقوں سے، جائز ذرائع سے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھانا اور عبادت میں مددگار بھی بنانا پسندیدہ ہے، یہ حرام نہیں ہے، اور مزید اس کو آگے عبادت میں یا دین میں بڑھانے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ بس طریقے جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ ہوں، باقی سب طریقے غلط ہیں جو تزکیے کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے بتا دیا ہمیں کہ قیامت کے دن انسان بہانہ نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تجھے کیسے
کیسے پہچانتا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ تمام کائنات گواہی دے رہی ہے، اس کا اپنا نفس گواہی دے رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کو پہچانو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ تعالیٰ کو پہچانا تھا؟ ان کے پاس تو کوئی رول ماڈل بھی نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کائنات کو دیکھا، غور و فکر کیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کہ یہ روز نکلتے ہیں چاند سورج ستارے، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میرا رب تو کوئی اور ہے۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ کیا اچھا تھا کیا برا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کیا صحیح کیا غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اندر اس کے رکھا، جو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا اس کو، یہاں پر جو بتایا کہ اندر ضمیر وہ اس کو بول کر بتاتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو۔ تو اندر سے آواز آتی رہتی ہے، جبکہ اس کو دبا دبا کے وہ ختم کر دے، جب تک وہ یعنی پھر دبا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ مر جاتا ہے اور پھر وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے، پھر انسان غلط راستوں کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے اندر نیکی اور بدی کا جو احساس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، الارم اندر لگا دیا ہے، غلط کام کرنے پر فوراً بجنے لگتا ہے۔ اب انسان اس کو تھپک تھپک کر سلا دے یا پھر اس کو بند کر دے تو پھر یہ احساس نہیں رہتا اور وہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ضمیر اسے چین نہیں لگنے دیتا اور اندر سے آواز آتی رہتی ہے تم نے غلط کیا ہے، تم غلط کر رہے ہو، اس کا انجام برا ہوگا۔ تو یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے انسان کے اندر، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ ہمارے اندر رکھا، ورنہ تو ہم کس طرح سے پہچانتے، اور جو کہ ہمیں ہر وقت بتاتا رہتا ہے کہ تم کیا ٹھیک کر رہے ہو اور کیا غلط کر رہے ہو۔ پھر اس صورت میں جو تیسری چیز ہے وہ ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے انسانوں کی، وہ پیغمبروں کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ بالکل واضح کر دیا ہے، صاف طور پہ ہمیں سمجھا دیا، بتا دیا کہ انہوں نے آ کر دنیا میں کیا کیا۔ اگر ان تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھٹکے اور سیدھی راہ اختیار نہ کرے تو پھر وہ خود ہی قصوروار ہوگا۔ اور پھر دیکھیں اس جو قوم کا یہاں پر واقعہ بتایا گیا ہے، سمود کی قوم کا، کہ نہ انہوں نے تزکیہ کیا، نہ علم حاصل کیا، نہ عمل صالح تھے ان کے، بلکہ وہ نفس کی اور ضمیر کی تنبیہات پر اس کو دبا دیا انہوں نے، اور پھر برائیوں میں لگے رہے، اور اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور اہل عرب جو تھے وہ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے، تبوک جاتے ہوئے راستے میں ان کے مسکن پڑتے تھے، اور وہ ان کے دن رات وہاں سے گزرتے تھے، اور دن رات ان کو دیکھتے تھے اور ان کے اچھی طرح سے ان کو پہچانتے تھے۔ اور صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی نیک، ذہین اور بہت ہی زیادہ عقل مند آدمی تھے، اور یہ ان کی قوم خود ان کے بارے میں گواہی دیتی تھی، وہ مانتی تھی کہ ہم تو تمہیں بہت عقل مند آدمی سمجھتے تھے، تم کہاں یہ سب باتیں کرنے لگے۔ آج بھی اگر دیکھیں کوئی دین کی بات کرتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوفوں کا اور فارغ لوگوں کا کام ہے، یعنی عقل مند لوگ تو زیادہ سے زیادہ دنیا کمائیں، دنیا سے دنیا بنائیں، وہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے۔ تو یہ جب اتنی عقل مندی کے ساتھ انہوں نے اتنی عقل مندی کی اللہ تعالیٰ کے پیغامات جب انسانوں کو دیے تو کہنے لگے تم تو بے وقوف ہو گئے، تم تو یہ ہو گئے، اور ہم تو تمہیں بڑا عقل مند آدمی سمجھتے تھے کہ تم تو ہمارے کام کے ہو، مگر تم نے تو یہ سب کچھ ضائع کر دیا۔ تو یعنی آج بھی یہی تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ دنیا میں کامیابی اور ترقی کا راز جو ہے بڑی عمارتیں اور محلات بنانے میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو عمارتیں ہیں اتنے خوبصورت طریقے سے پتھروں کو کاٹ کر جو انہوں نے زبردست طریقے سے عمارتیں بنائی تھیں، وہ فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، بڑے بڑے انجینئر تھے یہ۔ اور تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی عمارتیں متاثر نہیں کرتی، یا کسی کا فن اور کسی انجینئرنگ سے اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کامیابی اس کی ہے کہ وہ اللہ کی طرف ان تمام چیزوں کو دیکھے اور متوجہ ہو اور پھر ایمان لائے، اور ایمان ہی انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر وہ دنیا میں بہت کچھ بنا لے، کما لے، لگا لے، سجا لے، سب کچھ کر لے، مگر ایمان نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی نعمتیں اور اس کے پاس ایمان ہے تو الحمدللہ اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، اگر وہ ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، ورنہ انسان کو خسارہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور چیز جو اس میں بتائی گئی ہے کہ حد سے نہیں بڑھنا ہے، حد سے بڑھنا پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر، دونوں طرح سے۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ مالی، جسمانی اور صلاحیتیں اور قوتیں اور طاقتیں دے تو وہ ظلم اور زیادتی اور فساد نہ مچانا شروع کر دے، بلکہ وہ تمام چیزیں اللہ کی راہ میں لگائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو یہ رویہ پسندیدہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سورت کا تھوڑا سا تجزیہ یا پھر اس کے کچھ پوائنٹس یا کچھ اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کو جو ہے یہ بھی کوشش کریں کہ اس کو
پڑھ کر سمجھیں اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں، یا پھر جو نہیں جن تک ابھی پہنچی ہے یہ بات ان کو پہنچائیں، ان کو بتائیں، اور اس اللہ کی کتاب کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھیں، اور ان کو دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، تاکہ یہ کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی کچھ نہ کچھ کوشش تو کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی تمام جو فرما برداری کے کام ہیں وہ کرنے والے ہوں، اور تمام جو فسق و فجور اور نافرمانی کے کام ہیں ان سے بچنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کو ضرور یاد کریں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاکیزہ کر دے، تو ہی وہ ہستی ہے جو اسے پاکیزہ کرے، تو ہی اس کا سرپرست اور مولا ہے بے شک۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔